قرآن مجید اللہ رب العالمین کی لا ریب کتاب ہے، اور اس کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات میں سے بہترین شخص، اور ایک روایت میں آیا من افضلکم، کہ کائنات میں سے افضل ترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک شرف ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید۔ اس وقت ہمارے ادارے میں 77 طلبہ شعبہ حفظ میں، 17 طلبہ شعبہ ناظرہ میں، 94 میں طلبہ نے امتحان میں شرکت کی۔ رب کی توفیق سے الحمدللہ سب کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ ان میں سے 10 بچے رب کی توفیق سے اللہ کا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ میری دلی دعا ہے اللہ ان بچوں کو عالم بنا، قاری بنا، عامل بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور مستقبل میں بھی کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ اب اسناد کی تقسیم کا وقت آتا ہے۔ یہ اعلان کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا ہمارے اپنے ادارے کے استاد گرامی جناب قاری عبدالمنان صاحب۔ 4 اساتذہ شعبہ حفظ میں ہیں، 2 ترجمہ القرآن میں، اور 2 عصری تعلیم دینے کے لیے ہیں۔ یہاں الحمدللہ ترجمہ القرآن بھی ان بچوں کو کرایا جاتا ہے، 2 پارے 8ویں تک اسکول کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اب قاری عبدالمنان صاحب آتے ہیں، وہ اسناد کی تقسیم کا سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے اس ادارے سے سند فراغت حاصل کرنے والے طالب علم جناب حافظ سائم یعقوب بن محمد یعقوب آتے ہیں اور حافظ شریف صاحب حافظہ اللہ سے اپنی سند اور انعام وصول کرتے ہیں۔ ادھر دیکھو بیٹا، چلو۔ دوسرے طالب علم محمد رافع بن عابد محمود۔ جزاک اب میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں اس ادارے کے صدر سربراہ بانی محترم جناب میاں محمد عمران صاحب سے کہ وہ بچوں میں انعامات تقسیم کریں۔ انعام اور اپنی سند فراغت لینے کے لیے آتے ہیں حافظ عبید الرحمن بن محمد قاری محمد اصغر قاسمی صاحب۔
اس سے آگے طالب علم اپنا انعام اور اپنی سند لینے کے لیے آتے ہیں حافظ امیر حمزہ بن محمد عدنان شاکر۔ انتہائی ادب سے ملتمس ہوں جناب محترم میاں خاور صاحب سے کہ وہ اپنے دست شفقت سے بچوں میں انعامات تقسیم کریں۔ اسناد اور اپنا سند اور اپنا انعام لینے کے لیے آتے ہیں حافظ عبدالحسیب بن محمد فہیم۔ حفظ قرآن کی تکمیل کرنے والے اگلے طالب علم حافظ محمد عبداللہ بن محمد شبلی۔ اب انتہائی ادب سے ملتمس ہوں جناب حافظ عطاء الرحمان صاحب سے کہ وہ اپنے دست شفقت سے بچوں میں سند تقسیم فرمائیں۔ اپنی سند اور اپنا انعام لینے کے لیے آتے ہیں حافظ عبدالوہاب افتخار بن محمد افتخار۔ حافظ سعد اللہ بن احمد اللہ۔ محترم عثمان اقبال صاحب کہیں ہیں تو آگے اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ محترم عثمان اقبال صاحب۔ اب میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں محترم جناب قاری احمد فرحان صاحب سے کہ وہ اپنے دست شفقت سے بچوں میں سند تقسیم کریں۔ طالب علم آتے ہیں حافظ عبداللہ عمران بن محمد عمران سرور۔ حافظ عبدالرافع عرفان بن عرفان یوسف۔ ہمارا یہ تقسیم اسناد کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہمارے جو طالب علم حفظ کے ہیں ان کی 5 کیٹیگریاں ہوتی ہیں اور ہر کیٹیگری میں 3 پوزیشنیں ہوتی ہیں۔ سب سے اول گروپ مکمل حفاظ کا ہے۔ ان میں سے پہلا انعام لینے والے ہیں حافظ عبدالحسیب بن محمد فہیم۔ اب انعامات تقسیم کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا جناب قاری محمد اصغر صاحب اور جناب ڈاکٹر طاہر مصدق صاحب۔ صدر کہتی ہے
پہلا انعام مکمل حفاظ میں سے حافظ عبد الحسین بن محمد فہیم، اور دوسرا انعام لینے کے لیے حافظ محمد عبید الرحمن بن قاری محمد عسکری۔ اب میں انعام دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ حضرت علامہ عبدالرشید ضیاء صاحب اور ہماری مسجد کے صدر حافظ عطاء الرحمان صاحب۔ تیسری پوزیشن لینے والے مکمل حفاظ میں حافظ سعد اللہ بن احمد اللہ۔ یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے قریباً کسی نے 27 پارے، کسی نے 25 کیے۔ اب ایک اور بچہ ہے جو تیسری پوزیشن لینے والا ہے، 2 برابر ہو گئے تھے، محمد رافع بن عابد محمود۔ تو شیشہ چل گئے اب میں انعامات دینے کے لیے جناب مولانا عبدالرشید ضیاء صاحب اور اسی طرح ان کے ساتھ ہوں گے قاری محمد ارشاد صاحب۔ گروپ دوم پہلی پوزیشن لینے والے ابو اکرم بن عبد الوحید اختر۔ دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم گروپ دوم میں عبد المنان بن مقصود احمد۔ اب میں انعامات تقسیم کرنے کے لیے دعوت دوں گا جناب قاری عبد المنان صاحب اور جناب ڈاکٹر سعید احمد چنیوٹی صاحب۔ تیسری پوزیشن لینے والے حافظ ریحان ادریس بن محمد ادریس جزدانی۔ جزدانی صاحب دوسری ناراض ہو، بڑا بیٹا ہے۔ اب تیسرے گروپ میں اول پوزیشن لینے والے طالب علم محمد معیز بن محمد فہد۔ اول پوزیشن لینے والے طالب علم محمد معیز بن محمد فہد۔ اب میں انعامات تقسیم کرنے کے لیے دعوت دوں گا جناب حافظ محمد عثمان اقبال اور ان کے ساتھ ہوں گے قاری محمد عظیم صاحب۔ گروپ سوم میں دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم محمد بلال بن عبد القیوم۔
اب گروپ 100 میں تیسری پوزیشن لینے والے طالب علم محمد مستقیم عابد بن عبد الجلیل. اب میں انعامات تقسیم کرنے کے لیے دعوت دوں گا جناب قاری احسان اللہ صاحب اور ان کے ساتھ جناب محمد عرفان طور صاحب. جی سب اور لکھے نام ترتیب ہے. سب لگا لیا. ہاں جی جی گروپ چہارم اول پوزیشن محمد ولید بن راشد علی. دوسری گروپ چہارم میں دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم محمد ابو بکر بن محمد خالد. اب میں انعامات دینے کے لیے اپنی جماعت کے معروف طالب دین جناب مولانا شیخ سلیم الرحمان صاحب اور اس مسجد کے روح رواں جناب ملک محمد اشرف صاحب تشریف لائیں. اور اس مسجد کی تعمیر ان کے والد گرامی ملک محمد شریف صاحب اللہ رحمت فرمائے، ان کا بہت کردار ہے. جی تیسری پوزیشن لینے والے طالب علم محفوظ علی بن اصغر علی. آپ گروپ پنجم اول پوزیشن لینے والے طالب علم محمد بلال بن علی حیدر. اب میں انعامات دینے کے لیے دعوت دوں گا قابل ساتھ احترام ڈاکٹر مولانا محمد مصدق صاحب اور ان کے ساتھ ہوں گے حاجی محمد شبیر صاحب. یہ حفظ کا سلسلہ ختم ہوا. اب ترجمۃ القرآن پہلی پوزیشن عبد الرحمن محمدی بن محمد یونس. دو پوزیشن ہے. اچھا محمد افنان بن محمد رمضان. ہاں جی آ رہے ہیں، میں لکھا ترتیب آ دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم محمد. تیسری پوزیشن لینے والے طالب علم محمد حسن بن زبیر. اب ترجمۃ القرآن کا سلسلہ شروع ہے. میں دعوت دوں گا جناب حاجی شاہ صاحب حافظ آبادی اور ان کے ساتھ ہوں گے عمران سلفی صاحب. جناب مولانا عمران سلفی صاحب چل گئے جناب. مولانا عبداللہ حسن صاحب آئے نہیں وہ نہیں آئے. ہاں جی نہیں ہے وہ نہیں آئے. وہ کیا لے انہوں کا بیان اج. جناب عبد الرحمان محمدی بن محمد یونس پہلا انعام. ترجمۃ القرآن میں دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم محمد افنان بن محمد رمضان.
اب میں انعام دینے کے لیے دعوت دوں گا جناب اپنی مسجد کے امام قاری فہد صاحب، اور ان کے ساتھ ہوں گے عمر اقبال صاحب ہیں، عمر اقبال صاحب جہاں بھی ہوں اسٹیج پہ آئے. اویس صاحب، اویس سیف الرحمان، شعیب سیف الرحمان صاحب آئے. اب تیسری پوزیشن ترجمہ القرآن میں لینے والے طالب علم ولید جاوید بن جاوید منیب. ترجمہ القرآن گروپ 2 میں اول پوزیشن، بیٹھو کھڑے ہو جی. اول پوزیشن لینے والے طالب علم عبد الرحمن بن غلام مصطفیٰ. آپ انعام دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب شعیب صاحب، اور ان کے ساتھ ہوں گے جناب قاری محمد اکبر صاحب مدرس ترجمہ القرآن. ترجمہ القرآن دوسرا گروپ 2 پوزیشن معوض علی بن اصغر علی. گروپ 2 میں تیسری پوزیشن لینے والے طالب علم محمد ابراہیم بن محمد اشرف. اب انعام دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محترم سیف اللہ صاحب، اور ان کے ساتھ ہوں گے جناب چودھری اکرام پور صاحب. ترجمہ القرآن گروپ سوم اول پوزیشن محمد عبداللہ بن محمد اکرم. ترجمہ القرآن تیسری پوزیشن لینے والے طالب علم ٹھیک ہے عبداللہ. دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم محمد ایان بن کیسر جاوید. اور تیسری پوزیشن لینے والے طالب علم ابراہیم رشید بن محمد رشید. آپ بس تو مکان ہے بھراوا مکا جائے کہ نہیں؟ ساڈے منڈے اتنے ہی سی. آپ ہم ترجمے کے ساتھ حدیث بھی پڑھاتے ہیں الحمدللہ. اب انعام دینے کے لیے آتے ہیں جناب حافظ داؤد خاور صاحب، اور ان کے ساتھ ہوں گے جناب محترم مولانا عبدالشیز ضیاء صاحب. ہاں حافظ داؤد صاحب، صدر صاحب نہیں گئے، یہ خاور صاحب نے بیٹھ لیا. حافظ داؤد خاور. انعام لینے کے لیے آتے ہیں حمزہ مدین بن محمد یونس.
ترجمہ حدیث گروپ میں دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ابو اقرا بن عبد الوحید اختر. اور پھر سے ابو اقرا ہو. تیسری پوزیشن عبد الحادی عظیم بن محمد عظیم. اب میں دوبارہ تکلیف دوں گا مالک صاحب، ملک اشرف صاحب اور مشتاق صاحب. حدیث گروپ دوم پہلی پوزیشن محمد زید بن عرفان. دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ریان ادریس بن محمد ادریس یزدانی. اب میں دعوت دوں گا انعام دینے کے لیے جناب قاری محمد ارشاد صاحب اور جناب چودھری عرفان طور صاحب. حدیث گروپ میں مڈل اسٹینڈرڈ طلبہ جو نے 8ویں پاس کی حدیث موقعی نا. ایک رہے محمد اسداللہ بن جاوید منیر. اب مڈل میں امتحان پاس کرنے والے طالب علموں میں اول پوزیشن لینے والے سائم یعقوب بن محمد یعقوب. اب میں دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر طاہر مصدق صاحب اور جناب قاری محمد اصغر صاحب. دوسری پوزیشن لینے والے مڈل اسکول میں عبد الرحمان ظہور بن ظہور احمد. اور تیسری پوزیشن لینے والے طالب علم مڈل اسکول میں محمد رافع عابد بن عابد محمود. اب میں نہایت ادب سے درخواست دوں گا جناب محمیہ جی محترم خابر صاحب تشریف لے آؤ. عبد المنان صاحب کتنے ہیں؟ ارشاد صاحب تشریف آؤ. ابراہیم عرفان ہے. تین بچے وہ نے جنہوں نے خصوصی انعام لیا ہے. عبداللہ شکیل، عبد الوہاب افتخار اور ابراہیم عرفان. انہوں کی کارکردگی کی وجہ تو جی اب آپ کے سامنے حافظ عبداللہ شکیل بن محمد شکیل صاحب تشریف لاتے ہیں اعزازی انعام حاصل کرنے کے لیے. پورے مدرسے کے اندر سب سے زیادہ پارے اس بچے نے حفظ کیے ہیں، سب سے زیادہ اعلیٰ کارکردگی اس بچے نے دکھائی ہے. عبداللہ شکیل بن محمد شکیل. اب دوسرے نمبر پہ تشریف لاتے ہیں عبد الوہاب افتخار بن محمد افتخار. یہ ملتان سے بیٹا تشریف لایا ہے، یہاں حفظ کر رہا تھا تو اس کے والد صاحب فوت ہو گئے. یہ اپنے والدین کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے. مکمل حفظ کیا ہے اس نے اور یہ اعزازی انعام اس کو دیا جاتا ہے. محمد حسین صاحب اور اسی طرح مرزا عبدالجی کے بیٹے مرزا خالد صاحب اور ان کے دوسرے بیٹے سعید لطیف صاحب، حاجی صدیق صاحب کوثر موجود والے، حاجی اکرم صاحب چاند فیبرکس والے
عبید الرحیم صاحب، اور اسی طرح حافظ حاجی اسحاق صاحب کے بیٹے محمد امین صاحب، اور حافظ داؤد صاحب کے بیٹے عثمان صاحب، اور حاجی محمد اقبال صاحب، یہ جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے خصوصی دعاؤں میں ملک شریف صاحب، ملک اشرف صاحب کے والد گرامی، اے عثمان دے بیٹے واسطے جی آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعاؤں کے بعد نہیں جانا بغیر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کی دعاؤں میں آپ نے میاں ثناء اللہ صاحب، میاں حبیب اللہ صاحب، میاں عنایت اللہ صاحب رنگ والے، انہوں نے اسپیشل دعا کی اپیل کی ہے کہ ہمارے ان بزرگان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان بزرگوں کو بھی جنت الفردوس کا وارث بنا۔ جن کے نام لیے اور جن کے میں نام نہیں لے سکا دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تمام مرحومین کی قبروں کو جنت الفردوس کے باغیچے بنا، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما، تا حد نگاہ ان کی قبروں کو اللہ کشادہ فرما، اپنے نور سے منور فرما۔ اے اللہ جو حاجی معراج دین کی آل اولاد اور ان کے ساتھی ملک اشرف صاحب، حاجی مدنی صاحب، جتنے بھی حاجی شاہ صاحب حافظ آبادی اور جتنے بھی دوسرے دوست تعاون کر رہے ہیں، اللہ تمام ان معاونین کی زندگیوں میں برکت فرما، ان کے مال اولاد میں برکت فرما، اللہ پریشانیوں سے محفوظ فرما، اللہ قیامت تک ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اللہ جو اساتذہ محنت کروا رہے ہیں اللہ ان اساتذہ کی محنت قبول فرما۔ محترم سامعین حضرات، یہ حفاظ کا بننا استاد کا سب سے بڑا کردار ہے۔ سارا دن بیٹھ کے قرآن پڑھاتے ہیں، آپ دکان پہ جاتے ہیں 12 بجے اور 4 بجے اٹھ کے آ جاتے ہیں اور 12 بجے تک بستر پہ آرام کرتے ہیں۔ یہ اساتذہ فجر سے لے کے مغرب تک آپ کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ ان اساتذہ کی محنت کو قبول فرما۔ اللہ جو مال سے، اللہ جان سے جس طرح بھی ادارے کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا، بیماروں واسطے جناب محترم محمد مولانا مصدق صاحب اور اس کے علاوہ جتنے بیمار ہیں، اللہ اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین مظلومین فی کل مکان، اللہم انصر المسلمین مظلومین فی فلسطین فی کشمیر، اللہم اذل الکفر والکافرین، اللہم اذل الظلم والظالمین، اللہم اذل الہنود والیہود والنصارى۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو بھی میں معذرت کہتا ہوں، اپنی ہمت کے مطابق الحمدللہ ہم نے کام کیا ہے۔